بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم كذلك زينا لكل أمة عملهم ثم إلى ربهم مرجعهم فينبئهم بما كانوا يعملون. وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءتهم آية ليؤمنن بها قل إنما الآيات عند الله وما يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون. ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. قابل احترام بزرگوں اور عزیز دوستوں اور ریسیور سے سننے والی میری معزز ماں بہنوں، سورہ انعام کی آیت نمبر 107 سے لے کر کے 110 تک پڑھی گئی ہے. پہلے آیت کا ترجمہ دیکھتے ہیں. اور تم برا مت کہو، گالی مت دو ان کو جن کی یہ لوگ پرستش کرتے ہیں اللہ کے سوا. اور تم برا نہ کہو، گالی مت دو ان کو جن کی یہ پرستش کرتے ہیں اللہ کے سوا، کہ وہ اللہ کو گالی دیں علیاذ باللہ بے ادبی میں بغیر علم کے. تو گویا کہ ہم اللہ رب العزت کو گالی دینے کا سبب بن جائیں گے اگر ہم ان کے بتوں کو گالی دیں گے. اسی طرح ہم نے مزین کر دیا ہر امت کے لیے ان کا عمل، پھر ان کے رب کی طرف ان کا لوٹنا ہے، سو بتلا دے گا ان کو وہ کام جو وہ کرتے تھے. یہ تو آیت کا ترجمہ ہوا. اس آیت شریفہ کے تحت ایک خاص واقعہ ہے. اس واقعے کے تحت گویا آیت نازل ہوئی، اور اس آیت سے ایک اہم اصولی ہدایت بھی معلوم ہوتی ہے. اس اہم اصولی ہدایت کی طرف اشارہ ہے. اور اس آیت سے فقہاء نے، علماء نے بہت سے مسائل مستنبط کیے ہیں. وہ اصولی ہدایت یہ ہے کہ جس کام کا کرنا گناہ ہے اس کام کا سبب اور ذریعہ بننا بھی گناہ ہے. جس کام کا کرنا گناہ ہے اس کام کا سبب اور ذریعہ بننا بھی کیا ہے؟ گناہ ہے. تو جو خاص واقعہ ہے وہ یہ ہے کہ ابو طالب جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا مرض الوفات میں تھے، تو مکہ کے قریش مشرکین انہوں نے آپس میں یہ مشورہ کیا، کیونکہ وہ ہر وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچانے کے لیے تیار رہتے تھے، درپے آزار رہتے تھے، آپ کو ایذا پہنچاتے تھے، یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قتل کی سازشیں بھی وہ کر رہے تھے. تو جب ابو طالب مرض الوفات میں تھے تو اس وقت ان لوگوں نے مشورہ کیا کہ اب بہت ہو چکا، اگر ابو طالب کی وفات ہو جاتی ہے اور اس کے بعد اگر ہم
ان کے بھتیجے یعنی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کوئی بات کریں گے، ان کو قتل کر دیں گے، تو ہم ٹھہرے باعزت لوگ، باشرافت لوگ، ہمارا ایک مقام ہے، ہمارا ایک مرتبہ ہے، لوگ یوں کہیں گے کہ جب تک ان کا چچا زندہ تھا، کیونکہ وہ بڑے رتبے کے آدمی تھے، کسی کی مجال نہیں تھی کہ ابو طالب کے ہوتے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی بال بینکا کر سکے، لیڈر تھے، سردار تھے، کہ ہم ٹھہرے باعزت باشرافت، اگر یعنی آپس میں مشورہ ہو رہا ہے کہ اگر نبی کے دنیا سے ابو طالب کے دنیا سے رخصت ہو جانے کے بعد اگر ہم ان کے بھتیجے کے ساتھ کچھ زیادتی کریں گے تو لوگوں کو یہ کہنے کا موقع مل جائے گا کہ ابو طالب جب تک زندہ تھے وہاں تک تو ان کا کچھ بگاڑ نہیں سکے، اور اب اکیلا پا کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عیاذ باللہ قتل کر دیا اور زیادہ ستانے لگے، تو یہ ہم برداشت نہیں کر سکتے، یہ ہمارے لیے شرم کی بات ہے، ڈوب مرنے کی بات ہے، یہ ہمارے لیے عار ہے۔ تو اب ابو طالب کے پاس جا کر کے کوئی فیصلہ کن بات کرنی چاہیے۔ چنانچہ مکہ کے قریش مشرکین، ان میں ابو سفیان سر فہرست، عمرو بن العاص جو دونوں اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، اور ابو جہل، عتبہ ابن ربیعہ، شیبہ ابن ربیعہ، یہ عمائدین تھے، بڑے لوگ تھے، انہوں نے طے کیا کہ ہم ایک وفد اور ڈیلیگیشن کی صورت میں جا کر کے ابو طالب سے یہ بات کریں۔ چنانچہ ابو طالب سے بات کرنے کے لیے وقت لینے کا کام مطلب نام کے ایک شخص کے سپرد ہوا۔ اس نے ابو طالب سے اپوائنٹمنٹ لے لی، چنانچہ وہ وفد کو ابو طالب کے سامنے کر دیا، اور ہم میں سے ہر شخص جانتا ہے کہ ابو طالب اگرچہ ایمان نہیں لائے تھے لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق شدید محبت رکھتے تھے، شدید شفقت رکھتے تھے، اور محبت اور شفقت ہی نہیں بلکہ ابو طالب کے دل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت، رعب اور جلال بھی چھایا ہوا تھا، اسی لیے تو وہ ہر مشکل کے وقت آگے رہتے تھے، سینہ سپر ہو جاتے تھے، کوئی دشمن بال بیکا نہیں کر سکتا تھا۔ چنانچہ یہ وفد ابو طالب کے پاس آیا اور انہوں نے کہا کہ آپ ہمارے بڑے ہیں، بہت ہی قابل احترام ہیں، ہمارے سردار ہیں، ہم آپ سے ایک خواہش کا اظہار کرنا چاہتے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ آپ اپنے بھتیجے کو کہہ دیجئے کہ ہمیں اور ہمارے بتوں کو برا کہنا چھوڑ دیں۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ابو طالب نے بلایا اور کہا کہ آپ کی برادری کے بڑے لوگ حاضر ہوئے ہیں، سنیے کیا کہتے ہیں۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا گیا، آپ تشریف لائے تو آپ نے ان سے مخاطب ہو کر یہ فرمایا کہ آپ لوگ کیا کہہ رہے ہیں، کیا مسئلہ ہے آپ کا؟ تو ان لوگوں نے یہ کہا کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ ہمیں اور ہمارے بتوں کو برا کہنا چھوڑ دے، گالی دینا چھوڑ دے، ہم تمہیں اور تمہارے معبود کو چھوڑے رکھیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ اس کے بعد کیا؟ تو کہا کہ یہ ہماری صلح ہو جائے گی اس طرح کہ آپ ہمارے بتوں کو کچھ نہیں کہیں گے، ہمیں کچھ نہیں کہیں گے، ہم آپ کو کچھ نہیں کہیں گے، اور اس پر صلح ہو جائے گی، مخالفت ختم ہو جائے گی، سیٹلمنٹ ہو جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان عمائدین سے یہ فرمایا کہ اچھا یہ بتاؤ
کہ اگر میں تمہاری شرط مان لوں تو کیا ایک کلمہ کہنے کے لیے تیار ہو جاؤ گے؟ اور وہ ایسا کلمہ کہ تدین العرب، کہ عرب سارا کا سارا تمہارے قابو میں آ جائے گا، تم عرب کے سردار بن جاؤ گے، اور عجم بھی تمہارا تابع دار ہو جائے گا، باج گزار ہو جائے گا، اور تمہاری ماتحتی میں ہوں گے۔ عجم بھی اور عرب بھی دونوں آپ کے تابع ہو جائیں گے، عرب کے تم مالک بن جاؤ گے۔ تو ابو جہل کہنے لگا کہ ایسا ایک کلمہ نہیں، ہم 10 کلمے کہنے کے لیے تیار ہیں، کیونکہ سرداری اور چودراہٹ تو سب کو چاہیے نا، سبھی بڑا بننا چاہتا ہے نا۔ تو کہا کہ اگر یہی بات ہے تو ایک کلمہ نہیں، 10 کلمے کہنے کے لیے ہم تو تیار ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کلمہ پڑھا، لا الہ الا اللہ۔ جیسے ہی آپ نے یہ کلمہ ان کے سامنے پڑھا کہ میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، تو سارے برہم ہو گئے، غصے میں آ گئے۔ ابو طالب نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا، اے پیارے بھتیجے، اس کے علاوہ کوئی اور بات کہو، کیونکہ قوم اس کلمے سے اب گھبرا گئی ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پیارے چچا جان، میں اس کلمے کے علاوہ کوئی دوسری بات نہیں کہہ سکتا۔ اگر یہ لوگ آسمان سے مہتاب اور آفتاب لے آئے اور میرے ہاتھوں میں رکھ دیں، مطلب ان کو مایوس کرنے کے لیے یہ بات کہی، تب بھی میں اس کلمے کے علاوہ کوئی دوسری بات نہیں کہوں گا۔ چنانچہ یہ عمائدین، یہ قریش جو سردار لوگ تھے، وہ ناراض ہو گئے۔ انہوں نے کہا کہ اچھا، تو اب آپ اگر ہمیں اور ہمارے بتوں کو ایذا دینے سے باز نہیں آؤ گے تو ہم بھی تمہیں ایذا دیں گے، مطلب یہ کہ گالیاں دیں گے، اور اس کو بھی گالی دیں گے جس نے آپ کو نبی بنا کر بھیجا ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کو۔ چنانچہ آیت نازل ہوئی، وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، تم برا نہ کہو، گالی نہ دو ان کو جن کی یہ پرستش کرتے ہیں اللہ کو چھوڑ کر۔ کیوں کہ تم اگر ان کے معبودان باطلہ کو برا کہو گے، گالیاں دو گے، تو وہ اللہ کو گالیاں دیں گے بے ادبی سے اور نادانی سے، تو اللہ کو برا کہے جانے کا سبب اور گالی دیے جانے کا سبب ہم بن جائیں گے۔ براہ راست گالی دینا جیسا حرام ہے تو گالی دیے جانے کا سبب بننا بھی حرام ہے۔ اب یہاں یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو اپنے فطری اور طبعی اخلاق کی بنیاد پر سیرت میں یہ بات ثابت ہے کہ آپ نے نبوت سے پہلے اور نبوت کے بعد کا تو کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ کسی انسان تو کیا، کسی جانور کو بھی آپ نے گالی نہیں دی، تو ان کی طرف یہ بات منسوب کرنا درست نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین میں سے کسی صحابی نے ان کے بتوں کے متعلق سخت سست کلمات کہہ دیے ہوں اور اس کو انہوں نے گالی سے تعبیر کر دیا، یہ ممکن ہے۔ اور قرآن کریم کے اندر اس موقع پر جو آیتیں ہیں، ان آیتوں کے سیاق اور سباق میں غور کرتے ہیں تو ایک بہت اچھی بات واضح ہو کر کے سامنے آ جاتی ہے۔ سباق اس کا دیکھتے ہیں، اس سے پہلے جو آیتیں ہیں، اتبع ما اوحی الیک من ربک، براہ راست ایڈریس اور خطاب ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ پیروی کیجئے اس کی جس کی وحی کی گئی ہے آپ کی طرف، آپ کے پروردگار کی طرف سے۔ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ، براہ راست نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب ہے کہ مشرکین سے اعراض کیجیے۔ وَمَا جَعَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا، ہم نے آپ کو ان پر نگراں بنا کر نہیں بھیجا، براہ راست نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب ہے، ایڈریس ہے۔ وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيلٍ، آپ ان پر داروغہ نہیں ہے، براہ راست نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب ہے۔ آگے وَلَا تَسُبُّوا، یہ جمع کا صیغہ ہے، تم سب برا مت کہو، یعنی
کلام کا جو طرز تھا، روئے سخن جو تھا، جو طرز خطاب تھا، طرز کلام تھا، وہ عام مسلمانوں کی طرف پھیر دیا۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسی کوئی بات صادر ہوئی نہیں، اور براہ راست جیسے پچھلی آیتوں میں خطاب کیا، اگر یہاں بھی خطاب کیا جاتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دل آزاری کا سبب بنتا، آپ کی دل شکنی ہوتی۔ لہذا روئے سخن یعنی کلام کے رخ کو پھیر دیا عام مؤمنین کی طرف۔ چنانچہ اس آیت کے نازل ہونے کے بعد صحابہ کرام بھی احتیاط کرنے لگے۔ اب رہی یہ بات کہ قرآن کریم کے اندر بہت سی ایسی آیتیں ہیں جن آیتوں کے اندر بتوں کے متعلق سخت سست کلمات آئے ہیں، تو اس کا جواب یہ ہے کہ وہ ایک حقیقت کو واضح کرنے کے لیے آئے ہیں۔ ذرا سی بھی عقل اور فہم رکھنے والا جب قرآن کریم کا مطالعہ کرے گا اور پڑھے گا تو وہ اس نتیجے پر نہیں پہنچ سکتا کہ یہ مشرکین کو چڑھانے کے لیے کہا گیا ہے، بلکہ مناظرے کے طور پر جب کوئی حقیقت کو واضح کیا جاتا ہے تو اس حقیقت کو واضح کرنے کے اعتبار سے بتوں کے متعلق وہ کلمات آئے ہیں۔ تو یہ آیت نازل ہو گئی کہ برا مت کہو ان کو جن کو یہ پکارتے ہیں، جن کی یہ پرستش کرتے ہیں اللہ کے سوا، کہ وہ اللہ کو برا کہیں بے ادبی سے، نادانی میں، جہالت سے۔ اس قسم کی بات روایت میں بھی آئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے خطاب فرمایا اور یوں کہا کہ لا یسب احدکم اباہ۔ صحابہ نے فرمایا کیف یسب اباہ، کہ تم میں سے کوئی اپنے باپ کو گالی نہ دے۔ صحابہ نے پوچھا کہ کوئی کیسے اپنے باپ کو گالی دے سکتا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ تم کسی کے باپ کو گالی دو گے تو وہ تمہارے باپ کو گالی دے گا تو ہمارے باپ کو گالی دیے جانے کا سبب ہم بنے، اگر ہم اس کے باپ کو گالی نہ دیتے تو وہ ہمارے باپ کو گالی نہ دیتا۔ تو یہ مثال ہوئی۔ ایک تیسری مثال، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک باب قائم کیا ہے، من ترک بعض الاختیاری مخافۃ ان یقصر فہم الناس فیقع فی اشد منہ، کہ جو کوئی مستحسن کام کو، اچھے کام کو، پسندیدہ کام کو ترک کر دے، مخافۃ ان یقصر فہم الناس، اس خوف سے کہ لوگوں کی فہم قاصر ہو جائے گی، یعنی لوگ غلط فہمی میں مبتلا ہو جائیں گے، فیقع فی اشد منہ، تو وہ اس سے بھی بڑے مسئلے میں گر جائیں گے، اس سے بھی زیادہ بری حالت میں چلے جائیں گے، لہذا اس سے زیادہ بری حالت میں وہ نہ پہنچ جائے، اس وجہ سے یہ مستحسن کام کو وہ ترک کر دے۔ اور اس کے ماتحت روایت لائے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امی جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ زمانے جاہلیت میں کسی وجہ سے کعبہ شریف منہدم ہو گیا تھا، تو اس کی تعمیر کرنے کی بات یہیں قریش مکہ نے کعبہ کو تعمیر کرنے کا ارادہ کیا۔ چنانچہ وہ جمع ہو گئے، تعمیر کی کعبہ کی، لیکن اس میں بنائے ابراہیمی یعنی قواعد ابراہیمی یعنی ابراہیم علیہ السلام نے جس طرز پر کعبہ بنایا تھا اس طرز سے ہٹ کر کچھ ترمیمات کی۔ ان ترمیمات میں سر فہرست ترمیم یہ تھی کہ حتیم جو کعبہ کا ایک جزو ہے، تو اس وقت جب یہ قریش مکہ نے کعبہ تعمیر کیا اس وقت آپ کی عمر غالباً 35 سال تھی۔ ایک روایت بہت ضعیف 15 سال کی ہے لیکن وہ اتنی صحیح نہیں ہے، 35 سال والی روایت صحیح ہے، یعنی آپ کی بعثت سے پہلے 5 سال پہلے، نبوت سے 5 سال پہلے تعمیر ہوئی ہے، قریش مکہ نے تعمیر کی۔ اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی حصہ لیا۔ چنانچہ بعثت کے بعد آپ نے یہ ارادہ فرمایا کہ
قواعد خلیل اور قواعد ابراہیم اور بنائے ابراہیم، فاؤنڈیشن آف ابراہیم پر اس کو پھر سے تعمیر کر دوں، لیکن مجھے یہ اندیشہ ہے کہ تیری قوم یعنی عام عرب ابھی نئے نئے مسلمان ہوئے ہیں، اگر میں ایسا کروں گا تو یہ شکوک اور شبہات مبتلا ہو جائیں گے، اس لیے میں نے اس ارادے کو ترک کر دیا۔ اچھا، وہ ترمیمات جو کہ اس میں پہلی ترمیم یہ کہ حتیم جو کعبہ کا حصہ تھا، سرمایے کی کمی کی وجہ سے یعنی حلال کمائی کم پڑ گئی تھی، اس وجہ سے اس کو کعبۃ اللہ سے باہر رہنے دیا۔ اس میں بھی ہمارے لیے خیر ہے کہ اگر بھائی ہر شخص تو کعبہ کے اندر تو داخل نہیں ہوتا نا، اندر داخل ہونے کے لیے بہت بڑا بننا پڑتا ہے، یا تو کسی ملک کے صدر بن جاؤ، گورنر بن جاؤ، یا کوئی علم کی اتنی اونچی سطح پر ہو جیسے مولانا علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ، ان کو بارہا یہ شرف نصیب ہوا۔ تو ہر ایک تو ایسا ہو نہیں سکتا، لیکن حتیم کے اندر دکا پیل کر کے بھی گھس سکتے ہیں۔ تو چلو اندر تو نہیں جا سکتے، لیکن حتیم کے اندر کوئی چلا گیا تو یوں سمجھا جائے گا کہ کعبہ کے اندر داخل ہو گیا، تو یہ ہمارے لیے رحمت ہو گیا۔ بہرکیف نبی کا یہ ارادہ بنا تھا کہ اس کو بنائے ابراہیمی پر کر دوں اور حتیم کو پھر سے کعبہ کے اندر شامل کر لیا جائے، لیکن فیقعوا فی اشد منہ، لوگ شکوک اور شبہات میں مبتلا ہو جائیں گے، ابھی نئے نئے مسلمان ہوئے ہیں تو ان کو شکوک اور شبہات میں مبتلا کرنا نہیں چاہتے تھے، اس لیے اس ارادے کو ترک کر دیا۔ دوسری ترمیم یہ ہوئی کہ شرقی دروازہ تھا، غربی دروازہ تھا، تو انہوں نے یعنی ایک سے داخل ہوتے تھے دوسرے سے نکلتے تھے، تو شرقی دروازے کو بند کر دیا اور اس کے ضمن میں یہ کیا کہ کعبہ کی جو تعمیر ہے وہ اونچی کر دی، زمین سے لگو لگ نہیں کہ ہر شخص داخل ہو سکے، گویا اپنی اجارہ داری قائم کر دی کہ بے محابہ ہر شخص اس میں داخل ہو سکتا نہیں ہے، ہم جسے چاہیں گے وہ داخل ہو سکے گا، تو ایک دروازہ بند کر دیا، غربی دروازہ کھلا رکھا اور وہاں سے داخل ہوتے ہیں۔ تو نبی کی یہ چاہت تھی، کیونکہ قواعد ابراہیمی اس طرح نہیں تھا، قواعد ابراہیمی تو حتیم بھی اندر تھا، شرقی غربی دروازہ بھی تھا اور کعبہ لگو لگ تھا نیچے، تو بہرکیف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارادہ ملتوی فرما دیا۔ تو یہیں سے فقہاء اور علماء نے یہ مسئلہ ثابت کیا کہ کوئی مستحسن کام، جائز کام، بلکہ محمود کام جس پر ثواب بھی مل سکتا ہے، جیسے بتوں کو گالی دینا، ایک طاعت ہے، اچھا کام ہے، کم از کم جائز تو ضرور ہے، جائز تو، اور اگر ایمانی غیرت کے تقاضے سے ہو تو وہ قابل تعریف بھی ہو سکتا ہے اور محمود بھی ہو سکتا ہے، اس پر ثواب بھی مل سکتا ہے، لیکن نہیں، یہ کام نہ کرے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جائز سمجھ کر یا ایمانی غیرت کی وجہ سے ثواب ملے گا یہ سمجھ کر اگر بتوں کو برا بھلا کہا تو یہ لوگ جو بتوں کی پرستش کرنے والے ہیں وہ اللہ کو علیہ باللہ گالی دیں گے، اور براہ راست اللہ کو وہ گالی دیں گے لیکن سبب ہم بن گئے، تو گویا کہ ڈائریکٹلی نہیں تو انڈائریکٹلی ہم اللہ کو گالی دینے والے بن گئے، لہذا ایسا نہ کیا جائے۔ اسی سے یہ مسئلہ ثابت کیا کہ مثلا کسی کا دوست ہے، کسی کا بیٹا ہے، کسی کا بھائی ہے، نافرمان ہے، اور اگر اس کو کوئی کام کہا جائے گا تو اس کا انکار کر دے گا، تو انکار کی وجہ سے اور زیادہ بڑی مصیبت مبتلا ہو سکتا ہے، کفر تک بات پہنچ سکتی ہے۔ تو وہاں یوں کہا جاتا ہے کہ مرشد کو چاہیے، باپ کو چاہیے کہ ایسے لوگوں کو حکم کے درجے میں کوئی بات کہنے کے بجائے درخواست کے درجے میں، مصلحت کے درجے میں ان سے بات کہی جائے کہ پیارے بیٹے اگر یہ کر لیا جائے تو کیا خیال ہے، حکم نہ دیا جائے کسی کام کے کرنے کا یا کسی کام کے چھوڑنے کا، بلکہ مصلحت کے انداز میں، حکمت کے انداز میں، نرمی کے انداز میں ان سے بات کی جائے۔ کیوں کہ آلریڈی وہ نافرمان ہے، اس کو طاعت، عبادت، نوافل سے چیڑ ہے، اگر آپ براہ راست حکم کے درجے میں وہ بات اس سے کہیں گے تو ہو سکتا ہے کہ وہ اس کا انکار کر بیٹھے، تو وہ اس سے بھی زیادہ مصیبت میں پڑ گیا۔ تو اس سے بچانے کے لیے، زیادہ سخت گنہگار ہونے سے بچانے کے لیے، کفر کے قریب تک پہنچ جائے اس سے بچانے کے لیے بہتر ہے کہ مصلحت آمیز گفتگو کی جائے،
کہ پیارے اگر یہ کر لیا جائے تو آپ کا کیا خیال ہے؟ اگر اس وقت یہ نماز پڑھ لی جائے تو آپ کا کیا خیال ہے؟ اگر یہ تلاوت کر لی جائے تو آپ کا کیا خیال ہے؟ اس انداز سے كَذَلِكَ زَيَّنَّا لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلَهُمْ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اسی طرح ہم نے مزین کر دیا ہر امت کے لیے ان کا عمل. قُلْ كُلٌّ يَعْمَلُ عَلَى شَاكِلَتِهِ كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ وَلِلنَّاسِ فِيمَا يَعْشِقُونَ مَذَاهِبٌ. یعنی جو جس عمل میں لگا ہوا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے لیے وہ عمل مزین کر دیا ہے. گناہ کا عمل ہے تو گناہ کا عمل اس کے لیے مزین. افمن زین له سوء عمله فرآه حسنا فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء فلا تذهب نفسك عليهم حسرات. اور اگر کوئی اچھے عمل میں ہے تو وہ اچھا عمل اس کے لیے مزین کر دیا گیا اور آسانیاں بھی ایسی ہی پیدا کر دی جاتی ہیں. واللیل اذا یغشی والنہار اذا تجلی فاما من اعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى. جو دیتا ہے، تقوی اختیار کرتا ہے، سچائی کے ساتھ رہتا ہے تو فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى، وہ کام اس کے لیے ہم اس کے آسان کر دیتے ہیں. وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ، بخل کرتا ہے، فرض زکوٰۃ ادا نہیں کرتا، منتیں پوری نہیں کرتا، وَاسْتَغْنَى، اور مستغنی ہوتا ہے، اپنے آپ کو کسی کا محتاج نہیں سمجھتا. وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى، بھلی بات کو جھٹلاتا ہے، ٹھکراتا ہے تو فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى، تو وہ جو اسرا ہے نا وہی اس کے لیے یسرا بنا دیا جاتا ہے. یعنی مشکل کام جو گناہ کے کام ہے اسی میں اس کو چلا دیا جاتا ہے، اس میں اس کے لیے آسانیاں پیدا کر دی جاتی ہیں. كَذَلِكَ زَيَّنَّا لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلَهُمْ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّهِمْ. قلی کب کھلے گی؟ کل قیامت کے دن. یوم تبلی السرائر، سارے بید سارے راز وہاں کھل جائیں گے کہ جس عمل کو میں اچھا سمجھتا تھا، برا عمل، اس کی کیا وقت ہے، اس کی کیا حیثیت ہے یہاں. اللہ فرماتے ہیں پھر ان کے رب کی طرف ان کا لوٹنا ہے، سو بتلا دے گا ان کو وہ کام جو وہ کیا کرتے تھے. اچھا ہے تو اس کا صلہ دیا جائے گا، اس پر ثواب ملے گا، نیکی ملے گی. برا ہے تو اس پر پکڑ ہوگی، گرفت ہوگی، سزا ملے گی. آگے کی آیت، کفار قریش اور مشرکین مکہ انہوں نے ایک نیا روپ بدلا، ایک نیا روپ اختیار کیا. اور وہ روپ کیا؟ ضدی اور حد درم تو تھے، کئی ایک معجزات، اور قرآن کریم سب سے بڑا معجزہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ترعرع فیہم ونشأ فیہم، ان میں نشوما پایا، ان میں بڑے ہوئے. کسی اسکول میں نہیں گئے، کسی معلم کے پاس نہیں گئے، کسی کالج میں نہیں گئے، کسی استاد سے انہوں نے زانو تلمس طے نہیں کیا. اور یکایک 40 سال کے بعد آپ کی زبان مبارک سے وہ فصیح کلام نکلا کہ اس وقت کے بڑے بڑے حکماء اور فلاسفر ششدر اور حیران رہ گئے. یہ کیا کم معجزہ تھا، قرآن کریم سب سے بڑا معجزہ تھا. اور اس کے علاوہ کئی ایک معجزہ، شق القمر معجزہ تھا، اسراء اور معراج یہ آپ کا معجزہ تھا. تو بات یہ ہے کہ ماننا نہ ہو تو پھر ساری باتیں بیکار ہیں، ناچنا نہ ہو تو انگن ٹیڑھا، وہ بات ہے. تو اسی طرح کی یہ بات ہے. کفار قریش اور مشرکین مکہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مطالبہ کیا. کیونکہ صالح علیہ السلام کے لیے پہاڑ سے اونٹنی نکل آئی، عیسیٰ علیہ السلام مردوں کو زندہ کیا کرتے تھے، موسیٰ علیہ السلام کا عصا تھا، اژدہا بن جاتا تھا، عصا مارتے تھے، راستہ بن گیا دریا کے اندر. آپ کوئی ایسا معجزہ بتائیے جو ہم طلب کر رہے ہیں. اور وہ معجزہ یہ کہ یہ جو کوہ صفا ہے، یعنی جبل صفا، صفا پہاڑ جسے ہم کہتے ہیں، اس کو سونے کا بنا دیجیے تو ہم مانیں کہ آپ نبی ہیں. وہ آپ کی نبوت کی دلیل یہ ہوگا. حالانکہ اس کے علاوہ کئی ایک نبوت کی دلیلیں اور شواہد آ چکے ہیں، دلائل آ چکے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ اچھا اگر تمہارا یہ مطالبہ پورا کر دیا جائے، یعنی
صفا پہاڑ کو سونے کا بنا دیا جائے تو تم ایمان لے آؤ گے؟ اور نبی کو تو لالچ تھا، لعلک باخع نفسک علی الا یکونوا مؤمنین، باخین آ این، اندر سے دل جل جاتا ہے، آپ اپنے آپ کو جلا رہے ہیں، آپ اپنا جگر کاٹ رہے ہیں ان کے پیچھے، اس بات پر کہ وہ ایمان نہیں لاتے۔ تو آپ تو وما اکثر الناس ولو حرصت بمؤمنین، آپ تو ہر وقت اس بات کے خواہاں رہتے تھے کہ لوگ ایمان لے آئے اور جنت میں داخل ہونے والے بن جائیں۔ تو اس بنیاد پر پوچھا کہ اچھا ایسا ہے تو ایمان لے آؤ گے؟ تو کہا کہ ہاں، اور قسم کھا کر کہا واقسموا باللہ جہد ایمانہم، زوردار قسمیں کھائی، تاکیدی قسمیں کھائی کہ ضرور بھی ضرور ہم ایمان لے آئیں گے، پختہ قسمیں کھائی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرنے کے لیے کھڑے ہو گئے کہ یا اللہ اس صفا پہاڑ کو سونے کا بنا دے۔ جبرائیل امین وحی لے کر کے آئے اور فرمایا کہ اے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان کے لیے دعا کرتے ہیں اور اللہ کے لیے یہ صفا پہاڑی کو سونے کا بنانا کوئی مشکل نہیں ہے، لیکن قانون الہی یہ ہے، سنت الہی یہ ہے، قانون فطرت یہ ہے کہ جب کسی خاص چیز کا معجزہ مانگا جاتا ہے، مطالبہ کیا جاتا ہے اور پھر ایمان نہیں لاتی قوم تو اس کو ہلاک کر دیا جاتا ہے۔ قوم صالح مانگا، ایمان نہیں لائی، اس پر ہلاک کر دی گئی۔ تو پچھلی قوموں نے خاص معجزات کے مطالبہ کیے اور وہ ایمان نہیں لائے تو ان کو ہلاک کر دیا گیا۔ تو یہ خاص قسم کا معجزہ انہوں نے مانگا ہے، اگر وہ مطالبہ پورا کر دیا جائے اور اس کے بعد بھی وہ ایمان نہیں لائیں گے تو وہ ہلاک کر دیے جائیں گے۔ پھر وہی بات وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے تھے۔ بھلا وہ کیسے اس بات کو گوارا کر سکتے تھے کہ اگر معجزہ ظاہر ہو جائے اور اپنی کج فہمی، ضد اور حد درمی کی وجہ سے ایمان نہ لائے تو سارے ہلاک کر دیے جائے، تو ہلاکت کو کیسے آپ گوارا کر سکتے تھے؟ تو پھر شفقت غالب آ چکی اور جبرائیل امین کے کہنے کے مطابق انہوں نے اس پر عمل کیا کہ اچھا تو میں یہ دعا نہیں کرتا، تو دعا کرنا ترک کر دیا۔ اس کا تذکرہ ہے اقسموا باللہ جہد ایمانہم، انہوں نے اللہ کی تاکیدی قسمیں کھائی۔ کیا؟ لئن جاءتہم، یہ ہے جس چیز کی قسم کھائی وہ ہے لئن جاءتہم آیۃ لیؤمنن بہا، اگر ان کے پاس نشانی آ گئی تو وہ ضرور بھی ضرور اس پر ایمان لے آئیں گے۔ قل انما الآیۃ عند اللہ، یہاں ایک نحوی اعتبار سے ایک بات کہہ دوں جو اہل علم ہیں ان کے کام آئے۔ لئن لام موطیۃ للقسم کہا جاتا ہے، یعنی قسم پر دلالت کرنے والا، اور ان شرطیہ ہے، اور اصول یہ ہے کہ جب شرط اور جواب شرط ہو اور شرط کے اندر قسم بھی ہو اور شرط بھی ہو تو جو جواب آئے گا پہلے جو چیز ہوگی اس کا جواب بنایا جائے گا۔ تو لام پہلے ہے قسم پر دلالت کرنے والا اور ان شرطیہ بعد میں ہے، تو لیؤمنن بہا جو ہے وہ جواب قسم کہا جائے گا نہ کہ جواب شرط۔ تو پھر ساری بل میں یہ سوال کرے گا کہ پھر جواب شرط کہاں ہے؟ تو کہا کہ وہ جواب الشرط دل علیہ جواب القسم، یعنی 2 in 1 buy 1 get 1 free۔ تو لیؤمنن بہا ترکیب میں ہم جواب قسم کہیں گے۔ طالب علم سوال کرے کہ جواب شرط کہاں؟ تو کہا کہ جواب الشرط دل علیہ جواب القسم، جواب شرط پر دلالت کرنے والا کون ہے؟ جواب قسم ہی ہے، لیکن ترکیب میں ہم اس کو جواب قسم کہیں گے کیونکہ لام پہلے آیا ہے۔ قل، کہہ دیجئے نشانی اللہ کے پاس ہے، یعنی معجزات کا ظاہر کرنا اللہ کے قبضہ قدرت میں ہے، کوئی مشکل نہیں۔ وما یشعرکم انہا اذا جاءت لا یؤمنون، تمہیں کیا معلوم کہ جب وہ نشانی آ جائے گی ایمان نہیں لائیں گے۔ مطلب یہ کہ اس بات کی کیا گارنٹی ہے، کیا ضمانت ہے کہ وہ معجزہ ظاہر کر دیا جائے اور نشانیاں ظاہر کر دی جائے تو وہ ایمان لے ہی آئیں گے؟ اس کی کیا گارنٹی ہے؟ وما یشعرکم، تمہیں کیا معلوم
کہ جب نشانی آ جائے گی وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ، اور ہم ان کے دلوں کو اور ان کی آنکھوں کو پھیرتے ہیں جیسے کہ وہ اس پر ایمان نہیں لائے پہلی مرتبہ، اور ہم ان کو چھوڑ دیتے ہیں ان کی سرکشی میں بہکے ہوئے ہیں، ان کی سرکشی میں بہکے ہوئے۔ اللہ رب العزت ہمیں ایمان کی پختگی نصیب فرمائے، اعمال کی قدردانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ایمان کی قدردانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، قابل عمل باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک۔